شہریار کی موجودگی میں ایک عجیب سی خاموشی پھیل گئی۔ شہریار جو اپنی سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں مہنگا اسمارٹ فون تھامے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور رعب تھا۔ وہ شہریار گروپ آف انڈسٹریز کا مالک تھا، ایک ایسا شخص جس کے لیے وقت پیسہ تھا اور جذبات صرف کمزوری۔ اس نے کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر نظر ڈالی۔ اسے چوتھے فلور پر ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے پہنچنا تھا۔ دوسری طرف کونے میں سمٹی کھڑی زویا تھی، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، کندھے پر ایک پرانا سا بیگ لٹکائے وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ وہ اس آفس میں ایک جونیئر فائلر کی نوکری کرتی تھی اور اس وقت اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے جا رہی تھی۔ وہ شہریار کی موجودگی سے ہی خوفزدہ تھی، کیونکہ آفس میں ہر کوئی شہریار کے غصے اور سخت مزاجی سے واقف تھا۔ لفٹ ابھی تیسرے فلور کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک ایک زوردار جھٹکا لگا۔ دھڑام کی آواز کے ساتھ لفٹ رک گئی اور ساتھ ہی لائٹس آف ہو گئے۔ گپ اندھیرا چھا گیا۔ ایمرجنسی لائٹ کی مدھم سی روشنی نے ماحول کو پراسرار بنا دیا۔ زویا کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے بند جگہوں سے شدید خوف آتا تھا، اور اب وہ ایک ایسی بند جگہ میں پھنس گئی تھی جہاں ہوا کا گزر بھی مشکل لگ رہا تھا۔ اوہ گاڈ، یہ کیا مصیبت ہے! اب شہریار کی بیزار آواز گونجی۔ اس نے غصے سے لفٹ کے بٹن دبائے، لیکن کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ زویا کا سانس پھولنے لگا۔ اس نے اپنے گلے میں موجود دوپٹے کو تھوڑا ڈھیلا کیا، لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے لفٹ کی دیواریں اس پر گرنے والی ہے۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ سر پلیز، زویا کی آواز کانپ رہی تھی۔ کچھ کیجیے، مجھے گھٹن ہو رہی ہے۔ شہریار نے موبائل کی اسکرین آن کی۔ سگنل غائب تھے۔ وہ پہلے ہی میٹنگ میں لیٹ ہو رہا تھا، اور اب یہ مصیبت! اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ خدا کے لیے سر، لفٹ کھلوائے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ زویا اب باقاعدہ کپ کپاتی آواز میں شہریار سے کہنے لگی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ شہریار نے مڑ کر غصے سے اسے دیکھا۔ اسے اس لڑکی کا یوں ڈرنا اور چیخنا ڈرامہ لگ رہا تھا۔ شٹ اپ! وہ دھاڑا۔ دیکھ نہیں رہی کہ میں خود کتنا پریشان ہوں؟ بچوں کی طرح رونا بند کرو، میں کوشش کر رہا ہوں۔ شہریار غصے سے کھولتا ہوا دوبارہ موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جہاں سگنل ہی نہیں آ رہے تھے، وہ جھنجھلا کر موبائل کو دیکھنے لگا۔ لعنت ہے اس نیٹ ورک پر! ایمرجنسی میں ہی مرنا ہوتا ہے اس نے۔ زویا کی حالت اب غیر ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کی آکسیجن ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے لفٹ کی ریلنگ کو تھام لیا تاکہ گر نہ پڑے۔ اس کا سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ سر، اس کی آواز اب سرگوشی بن کے رہ گئی تھی۔ شہریار کو جب پیچھے سے کوئی آواز نہیں آئی تو اس نے لاپرواہی سے مڑ کر دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وہ ڈھانٹ کھا کر چپ ہو گئی ہے، لیکن جو منظر اس نے دیکھا، اس کے ہاتھ سے موبائل تقریباً چھوٹنے ہی والا تھا۔ زویا کا رنگ زرد پڑ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، اور وہ ریلنگ کے سہارے بمشکل کھڑی تھی۔ اس کا سانس بری طرح اکڑ رہا تھا، جیسے کوئی مچھلی پانی سے باہر تڑپ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں نیم واہ تھی اور وہ خلا میں گھور رہی تھی۔ شہریار کا سارا غصہ ایک لمحے میں کافور ہو گیا۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ مس، ہیلو، آپ ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں اب سختی کی جگہ تشویش نے لے لی تھی۔ زویا نے اس کی آواز سنی، لیکن جواب دینے کی سخت نہیں تھی۔ اس دنیا کی آوازیں اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، بس ایک عجیب سی سائیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ شہریار نے اسے قریب سے دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ لڑکی واقعی تکلیف میں تھی۔ اسے اپنے رویے پر شدید پچھتاوا ہوا۔ وہ سمجھ ہی نہیں پایا تھا کہ وہ کسی تکلیف کا شکار ہے۔ مس زویا، آنکھیں کھولے، ہم نکل جائیں گے، ابھی ہمت کرے۔ شہریار نے اس کے قریب جا کر اسے کندھے سے ہلایا۔
زویا نے ایک آخری کوشش کر کے اپنی پلکیں اٹھائی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں خوف اور التجا تھی۔ مس زویا لرزتی پلکوں اور بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے پیروں نے جواب دے دیا۔ وہ سیدھا شہریار کی طرف گری۔ شہریار نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے فرش پر گرنے سے پہلے ہی اپنے مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ زویا کا وجود بے جان ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گیا۔ اس کا سر شہریار کے سینے پر ڈھلک گیا۔ لفٹ کی مدھم زرد روشنی میں شہریار نے پہلی بار غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ بے ہوش تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت تھی۔ اس کی لمبی گیلی پلکیں اس کے سفید رخساروں پر سایہ فگن تھی۔ اس کا وہ دلکش چہرہ شہریار کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر گیا۔ اسے اچانک خیال آیا کہ اس نے اس لڑکی کو کتنی بری طرح ڈانٹا تھا، حالانکہ وہ موت کے خوف سے گزر رہی تھی۔ شہریار کو اپنے دل پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا۔ وہ پسینے سے تھر اور ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ زویا، ہوش میں آؤ، اس نے پکارا۔ اس کی آواز میں اب گھبراہٹ تھی۔ وہ جو دنیا کی بڑی سی بڑی ڈیل میں نہیں گھبراتا تھا، آج ایک معمولی ورکر کو اپنی باہوں میں بے ہوش دیکھ کر بکلا گیا تھا۔ کم آن شہریار، کچھ کرو، وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کسی طرح لفٹ کا دروازہ توڑ دے۔ ابھی وہ اسی پریشانی کے عالم میں اسے تھامے کھڑا تھا کہ اچانک لائٹس جل اٹھی اور لفٹ چل پڑی۔ ایک جھٹکے کے ساتھ لفٹ چوتھے فلور پر رکی اور دروازہ کھل گیا۔ باہر آفس کا سٹاف اور کچھ سیکیورٹی گارڈز کھڑے تھے جو لفٹ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، سب کی نظریں اندر گئی۔ وہ منظر دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ ان کا سخت گیر باس شہریار ایک معمولی جونیئر ورکر کو اپنی باہوں میں تھامے کھڑا تھا۔ سر، آپ ٹھیک ہے؟ مینیجر نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ ہٹو سامنے سے، شہریار نے ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی، نہ ہی یہ سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے زویا کو دونوں بازو میں اٹھایا اور تیزی سے لفٹ سے باہر نکلا۔ گاڑی نکالو فوراً، اس نے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا جو وہی موجود تھا۔ پورا آفس سٹاف ششدر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شہریار جو اپنے کپڑوں پر شکن تک برداشت نہیں کرتا تھا، آج ایک بے ہوش لڑکی کو اٹھائے دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ شہریار پارکنگ کی طرف بھاگا۔ اس نے بڑی احتیاط سے زویا کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تاکہ اسے جھٹکے نہ لگے۔ ہاسپٹل چلو، ہاسپٹل، جلدی، شہریار نے ڈرائیور پر چیخ کر کہا۔ گاڑی پراٹھے بھرتی ہوئی سڑک پر دوڑنے لگی۔ شہریار کی نظریں مسلسل زویا کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ ابھی بھی بے ہوش تھی۔ اس نے اس کی کلائی تھامی، نبض چل رہی تھی لیکن کمزور تھی۔ سوری، آئی ایم سو سوری، وہ آہستہ سے بڑبڑایا، حالانکہ زویا سن نہیں سکتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا تم اتنا ڈر جاؤ گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس لڑکی کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے۔ وہ تو بس ایک امپلائی تھی۔ اگر وہ بیمار تھی تو ایمبولینس بلوائی جا سکتی تھی، سٹاف اسے لے جا سکتا تھا، مگر شہریار کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ زویا کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اگر وہ اس پر نہ چلاتا، اگر وہ اسے تسلی دیتا تو شاید وہ بے ہوش نہ ہوتی۔ گاڑی ٹریفک میں پھنسی تو شہریار بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ ہارن دو، راستہ مانگو، وہ ڈرائیور پر برس پڑا۔ پھر اس کی نظر دوبارہ زویا کے چہرے پر پڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ کتنی نازک ہے، ایک پھول کی طرح جسے ذرا سی سختی نے مرجھا دیا تھا۔ ہسپتال پہنچ کر گاڑی رکی تو شہریار نے اسٹریچر کا انتظار نہیں کیا۔ وہ دوبارہ اسے اٹھا کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر، ویئر از دی ڈاکٹر؟ اس کی آواز ہسپتال کی کوریڈور میں گونجی۔ نرسز اور ڈاکٹرز فوراً اس کی طرف لپکے۔ کیا ہوا مریض کو؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ لفٹ میں پھنس گئی تھی، شاید دم گھٹنے سے یا ڈر سے بے ہوش ہوئی ہے۔ چیک ہر ڈیم اٹ۔ شہریار کا سانس پھول رہا تھا لیکن تکن سے زیادہ اسے اس کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے زویا کو اسٹریچر پر لٹایا اور ایمرجنسی روم میں لے گئے۔
شہریار باہر ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے لمبا سانس لیا اور اپنی ٹائی ڈھیلی کی۔ اس کے کوٹ پر شکنیں پڑ چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس وہ منظر گھوم رہا تھا جب زویا لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کے بازو میں گری تھی۔ یا اللہ خیر! وہ جو دعا کم ہی کرتا تھا آج دل سے دعا گو تھا کہ وہ لڑکی ٹھیک ہو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ شہریار فوراً سیدھا ہوا۔ کیسی ہے وہ؟ جی وہ خطرے سے باہر ہے۔ شدید گھبراہٹوں اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ انہیں بھیانک اٹیک آیا تھا۔ ہم نے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی ہے اور ڈرپ لگا دی ہے۔ کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، ڈاکٹر نے اطمینان سے بتایا۔ شہریار نے سکون کا سانس لیا، جیسے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ جی آپ جا سکتے ہیں۔ شہریار آہستہ سے کمرے میں داخل ہوا۔ زویا بیڈ پر لیٹی تھی، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، آنکھیں ابھی بھی بند تھی، لیکن اب اس کا سانس ہموار تھا، چہرے پر وہ زردی نہیں تھی۔ وہ بیڈ کے پاس رکا، سٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آج اس حادثے نے اس کے دل کے کسی ایسے کونے کو چھو لیا تھا جس کے وجود سے وہ خود بھی انجان تھا۔ وہ مغرور شہریار جو کسی کے لیے نہیں رکتا تھا، آج ایک معمولی لڑکی کے ہوش میں آنے کے انتظار میں سب کچھ بھول کر بیٹھ گیا تھا۔ بارش بہت تیز تھی، اتنی ہی تیز جتنی 6 سالہ زویا کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو تھے۔ وہ اپنی امی ناہید بیگم کی انگلی تھامے ایک بڑے سے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ ناہید بیگم کے دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا سا بیگ تھا اور آنکھوں میں ویرانی تھی۔ امی، ہم گھر کیوں نہیں جا رہے؟ بابا کہاں ہے؟ ننھی زویا نے اسے سکتے ہوئے پوچھا تھا۔ ناہید بیگم نے جھک کر اسے گلے لگایا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، یہی ہمارا گھر ہے۔ اب میری جان، تمہارے بابا نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ طلاق کا لفظ زویا کی سمجھ سے بھالا تر تھا، مگر اس دن اپنی ماں کی ٹوٹی ہوئی آواز نے اسے سمجھا دیا تھا کہ کچھ بہت برا ہوا ہے۔ باپ کی شفقت سے اب وہ محروم ہو گئی تھی۔ گیٹ کھلا اور ایک دھیڑ عمر شخص باہر نکلا۔ وہ زویا کے ماموں وسیم صاحب تھے۔ ان کے چہرے پر ہمدردی تھی مگر ساتھ ہی ایک بے بسی بھی۔ ناہید تم آ گئی؟ ان کے پیچھے ہی ممانی نسرین کھڑی تھی، جن کے ماتھے پر بلوں کا جال اور آنکھوں میں ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ لو بھائی، آ گئی مصیبت واپس۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مشکل ہی ہے جو آپ کی بہن گھر بسا پائے۔ نسرین نے منہ بنا کر اتنی زور سے کہا کہ ناہید بیگم کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ نسرین، خدا کا خوف کرو، میری بہن ہے وہ۔ وسیم صاحب نے دبی ہوئی آواز میں ٹوکا۔ ہاں ہاں بہن تو ہے، مگر اب اس کا خرچہ اور اس کی بیٹی کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ تمہاری تو اپنی تنخواہ میں مہینہ پورا نہیں ہوتا، اب یہ 2 مزید کھانے والے۔ ممانی کی کڑوی باتیں بارش کے شور میں بھی کانوں میں سیسا انڈیل رہی تھی۔ وہ رات زویا کی زندگی کی پہلی خوفناک رات تھی۔ انہیں گھر کے چھوٹے سے اسٹور روم میں جگہ دی گئی۔ وہ کمرہ جو پرانے سامان، ٹوٹی کرسی اور گرد سے اٹا ہوا تھا، وہاں نہ کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی ہوا کا مناسب گزر تھا۔ ناہین، بس کچھ دن کی بات ہے، میں کچھ انتظام کر لوں گا، وسیم صاحب نے شرمندہ ہو کر کہا تھا، مگر وہ کچھ دن کبھی ختم نہیں ہوئے۔ اسٹور روم کی وہ گھٹن زدہ فضا زویا کی ساتھی بن گئی۔ ناہید بیگم نے سلائی کڑھائی شروع کر دی تاکہ بھائی پر بوجھ نہ بنے، لیکن نسرین بیگم کا رویہ دن بدن سخت ہوتا گیا۔ ارے او زویا، یہ کیا منحوس صورت لے کر سامنے کھڑی ہو؟ جاؤ جا کر برتن دھو لو۔ تمہاری ماں تو سلائی مشین سے سر نہیں اٹھاتی، تم ہی کچھ کام کر لیا کرو۔ مفت کی روٹیاں توڑنا بس ممانی کی چیخ و پکار روز کا معمول تھی۔ گھر میں ممانی کے 3 بچے تھے، دانیال، ثنا اور حمزہ۔ تینوں ہی اپنی ماں کے نقش و قدم پر تھے۔ ایک دوپہر زویا اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہی تھی جب دانیال اور حمزہ وہاں آ گئے۔ ارے ہٹو یہاں سے، ہمیں لوڈو کھیلنی ہے۔ دانیال نے اس کی کاپیاں اٹھا کر فرش پر پھینک دی۔ بھائی پلیز، میرا کل ٹیسٹ ہے، مجھے پڑھنے دے۔ 10 سالہ زویا نے منت کی۔ ٹیسٹ؟ ہاں، تم پڑھ لکھ کر کون سی ڈی سی لگ جاؤ گی؟ آخر میں کرنی تو تم نے نوکری ہی ہے یا برتن دھونے ہیں؟ حمزہ نے کہکہا لگایا
اور اس کی پینسل چھین کر توڑ دی۔ زویا رونے لگی تو انہوں نے اسے دھکا دے کر اسٹور روم کے کونے میں دھکیل دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ رہو اب یہی بند کمرے میں، امی کو بتایا تو اور ماریں گے۔ کھولو پلیز، دروازہ کھولو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ زویا نے دروازہ پھیٹا۔ اندر گپ اندھیرا تھا اور گرمی سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس چھوٹے سے بند کمرے میں اسے لگا جیسے دیواریں اسے کھانے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے۔ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اسے اپنے گلے میں کوئی پندہ محسوس ہونے لگا۔ یہ وہ پہلا دن تھا جب اسے پینک اٹیک آیا تھا۔ وہ پسینے میں شرابور فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی جب گھنٹوں بعد ناہید بیگم نے آ کر دروازہ کھولا۔ اس واقعے نے اس کے اندر بند جگہوں کا ایسا خوف بٹھا دیا جو وقت کے ساتھ ناسور بن گیا۔ سال گزرتے گئے، رویے نہ بدلے۔ زویا اب بڑی ہو چکی تھی۔ اس نے بھی کام مکمل کر لیا تھا، لیکن گھر کے حالات بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ ناہید بیگم کی صحت مسلسل کام اور ٹینشن کی وجہ سے گر رہی تھی۔ ایک شام ممانی کی آواز صحن میں گونج رہی تھی، وسیم میں صاف کہہ رہی ہوں، دانیال کی فیس دینی ہے اور بجلی کا بل سر پر کڑا ہے۔ تمہاری یہ بہن اور بھانجی کب تک ہمارے ٹکڑوں پر پلے گی؟ اب تو زویا ماشاءاللہ جوان ہو گئی ہے، اسے کہو گھر میں بیٹھ کر روٹیاں توڑنے کی بجائے کوئی کام دھندا کرے۔ ڈگری لے کر کون سا اچار ڈالنا ہے؟ کمرے کے پردے کے پیچھے کھڑی زویا نے یہ سب سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ امی اب اور نہیں، میں کل سے ہی جاب ڈھونڈوں گی، ہم کسی پر بوجھ نہیں بنیں گے، زویا نے عزم سے کہا۔ اگلی صبح سے وہ ہاتھوں میں سی وی کی فائل تھامے شہر کے ہر چھوٹے بڑے دفتر میں گئی۔ بی بی، تجربہ نہیں ہے تو جاب کیسے دیں؟ سوری، ہمیں کوئی ماڈرن لڑکی چاہیے، آپ کا یہ حلیہ ہمارے آفس کے لیے سوٹ نہیں کرتا۔ جاب تو مل جائے گی مگر ٹائمنگ لیٹ نائٹ ہوگی، سمجھ رہی ہے نا؟ کئی جگہوں سے اسے مایوس لوٹنا پڑا، کئی جگہوں پر لوگوں کی نیت دیکھ کر وہ خود بھاگ آئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ممانی کے تانے زہریلے ہوتے جا رہے تھے۔ زویا کا اعتماد ٹوٹ رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ واقعی ناکارہ ہے۔ راتوں کو اسے وہی گھٹن محسوس ہوتی، وہی پینک اٹیکس آتے، لیکن وہ منہ میں دوپٹہ ٹونس کر چیخیں دبا لیتی تاکہ ماں پریشان نہ ہو۔ پھر ایک دن اسے شہریار گروپ آف انڈسٹریز کا اشتہار نظر آیا۔ یہ شہر کی سب سے بڑی کمپنی تھی۔ اسے کوئی امید تو نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی انٹرویو دینے پہنچ گئی۔ اس کا سادہ سا سوٹ اور پرانا بیگ وہاں بالکل مس فٹ لگ رہا تھا۔ مس زویا واجد اس کا نام پکارا گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے انٹرویو روم میں داخل ہوئی۔ سامنے فنل بیٹھا تھا اور درمیان میں وہ شخص بیٹھا تھا جس کی شخصیت ہی رعبدار تھی۔ شہریار نے فائل پر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نظر میں ایک تیزی تھی جس نے زویا کو کنفیوز کر دیا۔ مس زویا، آپ کے گریڈرز اچھے ہیں لیکن تجربہ صفر ہے، ہم آپ کو یہ جاب کیوں دیں؟ شہریار نے صفاٹ لہجے میں پوچھا۔ زویا کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ممانی کے تانے اور ماں کا بیمار چہرہ یاد آیا۔ اس نے ہمت مجتمع کی۔ سر، تجربہ کام کرنے سے ہی آتا ہے، اگر ہر کوئی تجربہ مانگے گا تو ہم جیسے فریش گریجویٹس کہاں جائیں گے؟ مجھے سخت محنت کی عادت ہے، میں سیکھ لوں گی، مجھے بس ایک موقع چاہیے پلیز۔ اس کی آواز میں ایک سچائی اور ضرورت کی تڑپ تھی۔ شہریار کچھ لمحے خاموش رہا۔ شہری سے زویا کی سادگی اور ایمانداری میں کچھ مختلف لگا۔ وہ بناوٹی کانفیڈنس دکھانے کی بجائے سچ بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جونیئر پائل کے طور پر رکھا جا رہا ہے، 3 ماہ کا پروبیشن پیریڈ ہوگا، اگر کام پسند نہ آیا تو یو ول بی فائرڈ۔ زویا کو یقین نہیں آیا۔ اس کے چہرے پر ایک دم روشنی آ گئی۔ شکریہ سر، بہت بہت شکریہ۔ وہ اس دن ہواؤں میں الٹی گر آئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ اپنی ماں کو اس اسٹور روم سے نکال کر ایک اچھا گھر دے سکے گی، ممانی کے تانے بند ہو جائیں گے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی کے امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے۔ شہریار ایک سخت بوس تھا اور زویا ایک سہمی ہوئی لڑکی، لیکن اس کا ماضی بہت بھیانک تھا۔ امی دروازہ کھولے۔ زویا کے ہونٹ ہلے، وہ نیند میں بڑبڑا رہی تھی۔ شہریار جو ابھی تک اس کے پاس بیٹھا تھا چونک گیا۔ اس نے جھک کر سنا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔
اندھیرا ہے۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ شہریار کے دل پر ایک عجیب سی چوٹ لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس لڑکی کے اندر کتنا خوف چھپا ہے۔ وہ ہمیشہ اسے ایک نکمی اور ڈری ہوئی ورکر سمجھتا تھا، لیکن آج اسے احساس ہوا کہ اس ڈر کے پیچھے کوئی گہری کہانی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ بڑھایا اور زویا کے کھامتے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا۔ کوئی اندھیرا نہیں ہے زویا، میں یہی ہوں، سب ٹھیک ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، حالانکہ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ سن رہی ہے یا نہیں۔ زویا کی سسکیاں کچھ کم ہوئی، شاید اس لمس نے اسے وہ تحفظ دیا جو اسے برسوں سے نہیں ملا تھا۔ شہریار نے گہرا سانس لیا۔ وہ آج ایک عجیب کشمکش میں تھا۔ وہ باس جو کبھی اپنے امپلائیز کی ذاتی زندگی میں دلچسپی نہیں لیتا تھا، آج اس لڑکی کے ماضی کی پرچھائیوں کو محسوس کر کے بے چین ہو رہا تھا۔ کون ہو تم زویا؟ اور زندگی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑایا اور فیصلہ کیا کہ وہ اس کے بارے میں جانے گا اور اس کے ڈر کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ ہسپتال کی کھڑکی سے چھن کر آنے والی صبح کی پہلی کرن سیدھی زویا کے چہرے پر پڑی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سر میں ہلکا سا بھاری پن اب بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بکلا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یہ سفید دیواریں، یہ ڈرپ سٹینڈ اور ادویات کی بو۔ اسے کچھ لمحے لگے یہ سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہے، پھر اچانک کل رات کا منظر اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ لفٹ کا رکنا، اس کا دم گھٹنا اور پھر شہریار کا آگے بڑھ کر اسے تھامنا۔ او خدایا، صبح ہو گئی ہے۔ اس نے گھبرا کر دیوار پر لگی گھڑی دیکھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ ممانی تو مجھے زندہ مار دے گی۔ میں پوری رات گھر نہیں گئی۔ زویا نے تیزی سے بیڈ سے اترنے کی کوشش کی، لیکن کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا گئی۔ آرام سے، کہاں جانے کی جلدی ہے؟ دروازے سے شہریار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ وہ پوری رات وہی ہسپتال میں موجود رہا تھا۔ حالانکہ وہ چاہتا تو جا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ زویا کو اس حالت میں اکیلا چھوڑے۔ اس کے کپڑوں پر شکنیں تھی اور آنکھوں میں رات بھر جاگنے کی سرخی، مگر لہجے میں وہی روب تھا۔ سر مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے جانے دے، گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ زویا کی آواز روحان سی تھی۔ اسے گھر والوں کی پریشانی سے زیادہ ممانی نسرین کے غصے کا خوف تھا۔ ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا ہے، میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، پہلے یہ کافی پیو اور کچھ کھا لو۔ شہریار نے کپ اس کی طرف بڑھایا۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، آپ نے پہلے ہی بہت کچھ کیا ہے، زویا نے نظریں جھکا کر کہا۔ وہ اپنے سخت گیر باس کے سامنے یوں ہسپتال کے گاؤن میں خود کو بہت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا نا میں چھوڑ دوں گا، بحث مت کرو، شہریار نے حتمی لہجے میں کہا اور مڑ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد شہریار کی چمچماتی سیاہ گاڑی شہر کے ایک پسماندہ اور تنگ علاقے کی گلیوں میں داخل ہو رہی تھی۔ زویا پچھلی سیٹ پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جو گھر قریب آ رہا تھا اس کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ یہاں بس یہی کونے پر روک دیجیے سر، زویا نے گلی کے موڑ پر کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ محلے والے یا ممانی شہریار کی گاڑی دیکھے۔ گھر کون سا ہے؟ شہریار نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ سر پلیز، گلی بہت تنگ ہے، گاڑی نہیں جائے گی، زویا نے جھوٹ بولا۔ شہریار نے اسے شیشے میں دیکھا۔ زویا بتاؤ گھر کون سا ہے؟ زویا نے ہار مان لی اور کامتی انگلی سے ایک پرانے سے مکان کی طرف اشارہ کیا جس کا پینٹ اکھڑ چکا تھا اور دروازہ بھی خستہ حال تھا۔ شہریار نے گاڑی دروازے کے عین سامنے روک دی۔ ابھی گاڑی رکی ہی تھی کہ گھر کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ سامنے نسرین بیگم کھڑی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر طوفان امڑ رہا تھا۔ ان کے پیچھے دانیال اور حمزہ بھی نکل آئے۔ زویا نے کامتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور نیچے اتری۔ اس کی ٹھانگیں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھی۔ ممانی، وہ اصل میں، واہ واہ بھائی واہ، نسرین بیگم نے تالی بجائی جس کی آواز پوری گلی میں گونجی۔ محلے کے چند لوگ بھی کھڑکیوں اور دروازے سے جھانکنے لگے۔ شہزادی صاحبہ تشریف لے آئے۔ پوری رات غائب رہ کر منہ کالا کروا کر اب صبح شرافت کا لبادہ اوڑھ کر آ گئی ہو۔ نسرین کی آواز اتنی اونچی اور کرخت تھی کہ شہریار جو بھی گاڑی سے نکل ہی رہا تھا ٹٹک کے رہ گیا۔ ممانی پلیز آہستہ بولے، لوگ سن رہے ہیں۔
میں ہسپتال میں تھی۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہسپتال؟ نسرین نے طنزیہ کہا لگایا۔ ارے ہم نے دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہوئے۔ یہ ہسپتال کے بہانے اور یہ راتوں کو غائب رہنا سب سمجھتی ہوں میں۔ تیری ماں تو شریف تھی بیچاری، مگر تو نے تو خاندان کی ناک کاٹنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ارے ہمیں تو پہلے ہی شک تھا کہ آفس کے نام پر جو بن سنور کر جاتی ہو وہ نوکری کرنے نہیں بلکہ گھلچڑے اٹھانے جا رہی ہو۔ تبھی نسرین کی نظر گاڑی سے نکلتے ہوئے شہریار پر پڑی۔ شہریار اپنی مہنگی ڈریسنگ اور شخصیت کی وجہ سے اس ماحول میں بالکل اجنبی لگ رہا تھا۔ نسرین نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر ایک مکروہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ اچھا تو یہ ہے وہ صاحب جن کے ساتھ رات رنگین کی گئی ہے؟ ماشاءاللہ بڑی مچھلی پنسائی ہے تم نے تو۔ تبھی میں کہوں کہ کل رات فون کیوں بن جا رہا تھا؟ زویا کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نہ چھوڑ لیا ہو۔ یہ بہت بڑا اور گٹھیا الزام تھا۔ وہ چکرا کر گرنے ہی والی تھی کہ اس نے دیوار کا سہارا لے لیا۔ اس کا سانس پھر سے اکھڑنے لگا۔ اسے لگا جیسے وہ دوبارہ اسی لفٹ میں بند ہو گئی ہے۔ شٹ اپ! ایک گرجدار آواز گونجی۔ شہریار کا غصہ ضبط سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا زویا اور نسرین کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ اپنی زبان کو لگام دے محترمہ، آپ کو اندازہ بھی ہے آپ کس کے بارے میں اور کیا بکواس کر رہی ہے؟ شہریار کی آواز میں وہ گرج تھی کہ نسرین ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ ارے واہ، چوری اور سینہ زوری! نسرین فوراً سنبھلی اور دوبارہ چیخی۔ تم میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہو؟ تم جیسے امیر زادوں کو تو میں خوب جانتی ہوں۔ پہلے غریب لڑکیوں کو نوکری کا جھانسا دیتے ہو، پھر انہیں استعمال کرتے ہو اور چھوڑ دیتے ہو۔ لے جاؤ اسے، رکھ لو اپنے پاس ہی۔ اب اس گھر میں اسے بدچلن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ خبردار جو ایک لفظ بھی مزید کہا۔ شہریار نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ مس زویا میری امپلائی ہے۔ کل شام آفس کی لفٹ خراب ہو گئی تھی، یہ اس میں پھنس گئی تھی۔ ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، انہیں شدید پینک اٹیک ہوا تھا۔ وہ پوری رات ہسپتال میں تھی، موت اور زندگی کی کشمکش میں، اور میں وہاں موجود تھا کیونکہ یہ میری ذمہ داری تھی۔ ہسپتال کے ریکارڈز موجود ہیں، ڈاکٹرز گواہ ہے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ ایک تو بچی پوری رات تکلیف میں رہی اور آپ بجائے اس کا حال پوچھنے کے اس پہ ایسے گٹھیا الزامات لگا رہی ہے۔ عورت ہو کر عورت کی عزت اچالتے ہوئے زبان نہیں جلتی آپ کی؟ شہریار نے ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ دیا۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ اتنا بول رہا ہے، ورنہ وہ تو فضول لوگوں کے منہ لگنا بھی توہین سمجھتا تھا۔ زویا دیوار سے لگی کانپ رہی تھی۔ نسرین نے شہریار کی بات سن کر بھی ڈٹھائی سے منہ بنایا۔ رہنے دو یہ کہانیاں، لفٹ خراب ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ فلمی سین کسی اور کو سنانا۔ میں نے دنیا دیکھی ہے، اگر اتنی ہی تکلیف تھی تو فون کر دیتی، لیکن فون تو بند تھا نا، کیونکہ جناب کے ساتھ مصروف جو تھی۔ پھر وہ زویا کی طرف مڑی۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہے؟ اب یہ تماشا بند کر اور دفع ہو جا میری نظروں سے۔ شہریار نے دیکھا کہ زویا کی حالت بگڑ رہی ہے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ زویا ریلیکس، گہرا سانس لو، ان کی باتوں پر دھیان مت دو، اس نے نرمی سے کہا، لیکن اس کی اپنی آواز میں تشویش تھی۔ نسرین نے حمزہ کو اشارہ کیا۔ کڑا کیا دیکھ رہا ہے؟ پکڑ اس کا ہاتھ اور اندر پھینک۔ محلے میں تماشا بنا دیا ہے۔ حمزہ آگے بڑھا اور اس نے بے دردی سے زویا کا بازو پکڑا۔ چلو اندر ڈرامے باز، ہاتھ چھوڑو اس کا۔ شہریار نے حمزہ کا ہاتھ اتنی زور سے جھٹکا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ اگر کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو پولیس بلا لوں گا میں۔ نسرین اب چیخنے لگی۔ ہائے ہائے، دیکھو لوگوں، یہ غیر مرد میرے گھر کے معاملے میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ پولیس بلائے گا یہ؟ بلاؤ پولیس، میں بھی بتاؤں گی کہ تم نے میری بھانجی کو کیسے ورغلایا ہے۔ شہریار نے نفرت سے اس عورت کو دیکھا۔ اسے احساس ہو گیا کہ اس وقت یہاں بحث کرنا فضول ہے۔ یہ عورت جہالت اور بدگمانی کی اس انتہا پر تھی جہاں کوئی دلیل کام نہیں آتی، اور سب سے بڑھ کر یہاں مزید کڑے رہنے کا مطلب زویا کی مزید تذلیل تھا۔ محلے کے لوگ جمع ہو چکے تھے اور باتیں بنا رہے تھے۔ زویا کی آنکھیں پترا چکی تھی، وہ بس ساکت کھڑی تھی، جیسے اس کا وجود وہاں ہو مگر روح مر چکی ہو۔ شہریار نے دانت پیستے ہوئے اپنی مٹھی بھینچی۔ میں جا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ میں یہاں مزید تماشا نہیں بننا چاہتا، لیکن یاد رکھیے گا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔
آپ نے آج ایک بے گناہ پر تہمت لگائی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا، اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اسی وقت وہاں سے لے جائے، اس جہنم سے دور، لیکن وہ مجبور تھا۔ شہریار پلٹا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے نسرین کی گالی اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ گاڑی چلاتے ہوئے شہریار کے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ اس نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا۔ ڈیم اٹ! اسے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ جو اتنی بڑی کمپنی کا مالک تھا، جس کے ایک اشارے پر کام ہوتے تھے، آج ایک معمولی سی لڑکی کو اس کی ظالم ممانی سے بچانے میں ناکام رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار زویا کا چہرہ آ رہا تھا جب نسرین نے اسے بدچلن کہا تھا۔ کیسے رہتی ہے وہ اس ماحول میں؟ کیسے سانس لیتی ہے وہ؟ سوچ رہا تھا یہ پینک اٹیکس، یہ گھبراہٹ، یہ ڈر، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اس زہر کا اثر ہے جو اسے روز پلایا جا رہا ہے۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں زویا نے خود کو اپنے اسٹور روم تک محدود رکھا تھا۔ ممانی کی باتیں، محلے والوں کی سرگوشیاں اور شہریار کا وہ غصہ، یہ سب اسے کسی ڈراؤنے خواب کی طرح گھیرے ہوئے تھا۔ لیکن پیٹ کا جہنم بھرنے اور ممانی کے تانوں سے بچنے کے لیے نوکری پر جانا ضروری تھا۔ چوتھے دن کی صبح زویا بھوجل قدموں کے ساتھ آفس کے عمارت میں داخل ہوئی۔ اس کا دل ڈر رہا تھا کہ کہیں آفس میں کسی کو اس واقعے کی خبر نہ ہو گئی ہو۔ وہ نظریں جھکائے تیزی سے اپنی سیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا اور چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی، لیکن آنکھوں کے گرد ہلکے اس کے ذہنی اذیت کا پتہ دے رہے تھے۔ ابھی اس نے اپنا کمپیوٹر آن کیا ہی تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ مس زویا، سر شہریار آپ کو اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ ابھی پی اے کی آواز نے زویا کے اوسان خطا کر دیے۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ کیا سر مجھے نوکری سے نکالنے والے ہیں؟ کیا وہ ممانی کے باتوں سے اتنا ناراض ہو گئے کہ اب میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے؟ طرح طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں سر اٹھانے لگے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ درست کیا، ایک گہرا سانس لیا اور بوس کے کیبن کی طرف چل پڑی۔ شیشے کے دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی۔ میں آئی کم ان سر؟ شہریار اپنی بڑی سی ریوولونگ چیئر پر بیٹھا کسی فائل کے مطالعے میں غرق تھا۔ زویا کی آواز سن کر اس نے فائل بند کی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ 3 دن بعد اسے دیکھ کر شہریار کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آیا جسے وہ خود بھی نام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ شاید وہ اب کبھی واپس نہ آئے۔ آئیے مس زویا، بیٹھے۔ شہریار نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا لہجہ خلاف معمول نرم تھا۔ زویا جھجکتے ہوئے کرسی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ شہریار نے نرمی سے پوچھا۔ جی سر، میں ٹھیک ہوں۔ اب آپ کا شکریہ، زویا نے بمشکل جواب دیا۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی رہی۔ میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ شہریار نے بات شروع کی ہی تھی کہ زویا نے ہمت جمع کر کے بولنا شروع کر دیا۔ سر، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ زویا کی آواز بھر گئی تھی۔ میری ممانی نے اس دن آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کی، جو گھٹیا باتیں کی، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ آپ ہمارے باس ہیں، آپ نے میری جان بچائی اور بدلے میں آپ کو میری وجہ سے اتنی بے عزتی برداشت کرنی پڑی۔ پلیز سر، مجھے معاف کر دے۔ میں جانتی ہوں میری وجہ سے آپ کی ساکھ متاثر ہوئی۔ زویا تیزی سے بولتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ زویا، شہریار نے اسے ٹوکا۔ ریلیکس۔ زویا خاموش ہو گئی اور اپنی نم پلکیں جھکا لی۔ شہریار نے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور گہرا سانس لیا۔ دیکھو زویا، تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، اور جہاں تک تمہاری ممانی کی باتوں کا تعلق ہے تو مجھے ان کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ شہریار تھوڑا آگے جھکا اور میز پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے بولا۔ میں نے اس دن جو کچھ دیکھا اور سنا وہ کسی بھی مہذب انسان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، یہاں اچھی جاب کر رہی ہو، تم وہ سب کیوں برداشت کر رہی ہو؟ وہ عورت تم پر ایسے الزامات لگا رہی ہے جو کسی بھی لڑکی کی روح کو مار دینے کے لیے کافی ہے۔ زویا خاموش رہی، بس اپنی انگلیوں کو مرولتی رہی۔ میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا، بطور ایک ہمدرد کے سمجھ لو، شہریار نے کہا۔ تم اپنی والدہ کو لے کر وہاں سے شفٹ کیوں نہیں ہو جاتی؟ تم اتنا کما لیتی ہو،
کہ ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے سکو اور سکون سے رہ سکو۔ کم از کم وہاں تمہیں روز اپنی کردار کشی تو نہیں سننی پڑے گی، وہ ذہنی اذیت تو نہیں ملے گی جس کی وجہ سے تم پینک اٹیکس کا شکار ہو رہی ہو۔ شہریار کی بات بہت منطقی تھی، یہ وہی بات تھی جو زویا خود بھی کئی بار سوچ چکی تھی، لیکن زندگی اتنی آسان نہیں تھی جتنی اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر لگ رہی تھی۔ زویا نے آہستہ سے سر اٹھایا اور پہلی بار شہریار کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور پختگی تھی۔ سر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ میں وہ گھر چھوڑ دوں۔ لیکن وہ رکی۔ لیکن کیا؟ شہریار نے پوچھا۔ لیکن ہم احسان فراموش نہیں ہو سکتے سر، زویا نے دھیمی لیکن مضبوط آواز میں کہا۔ جب میری امی کو طلاق ہوئی تھی تب ہمارے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، تب ماموں نے ہی ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ مامی کا رویہ جیسا بھی ہے وہ ہمیں تانے دیتی ہے، اسٹور روم میں رکھتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ انہی کی چھت تلے ہم محفوظ ہیں۔ اگر وہ اس وقت دروازہ بند کر دیتی تو شاید ہم سڑکوں پر رل رہے ہوتے۔ شہریار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے کانپ رہی تھی اب اپنے اصولوں کی بات کرتے ہوئے کتنی پر اعتماد لگ رہی تھی۔ زویا نے بات جاری رکھی۔ میری امی کہتی ہے کہ جس تالی میں کھایا جائے اس میں چھید نہیں کرتے۔ مشکل وقت میں انہوں نے ہمیں سنبھالا۔ اب اگر میں 4 پیسے کمانے لگی ہوں تو اپنی انا کی خاطر ان کا گھر چھوڑ دو، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ ماموں بیمار رہتے ہیں، گھر کا خرچہ مشکل سے چلتا ہے، اب میں کنٹریبیوٹ کرتی ہوں تو انہیں سہارا ملتا ہے۔ میں اپنی ذات کے لیے ان کا پرانا احسان نہیں بھول سکتی۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ شہریار کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں تھے۔ وہ ہمیشہ ایک پریکٹیکل انسان رہا تھا۔ اس کے نزدیک جو چیز تکلیف دے اسے کاٹ کر پھینک دینا چاہیے، چاہے وہ رشتے ہو یا جذبات۔ لیکن آج اس کے سامنے بیٹھی یہ معمولی سی لڑکی ایک بہت بڑی بات کہہ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج کے دور میں جہاں لوگ اپنے سگے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ لڑکی اپنی اس ممانی کے احسان کا پاس رکھ رہی تھی جو اسے روز ذلیل کرتی ہے۔ یہ ظرف تھا جو اسے شہریار کی نظر میں بہت معتبر بنا رہا تھا۔ تم بہت الگ ہو زویا، شہریار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ زویا کچھ نہیں بولی، بس ہلکا سا سر ہلا دیا۔ شہریار اسے دیکھتا رہا۔ وہ آج تک کتنی ہی لڑکیوں سے ملا تھا، ماڈرن، پڑھی لکھی، امیر گھرانوں کی لڑکیاں جو اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان سے دور بھاگتا تھا، اسے ان کی بناوٹ اور ان کی مصنوعی ہنسی سے چڑھتی۔ وہ ہمیشہ اپنے گرد ایک حصار بنا کر رکھتا تھا جس میں کسی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن زویا، یہ لڑکی نہ تو بن سنور کر اس کے سامنے آتی تھی، نہ ہی اس نے کبھی شہریار کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اپنی سادگی، اپنی حیا اور اپنی اقدار میں لپٹی ہوئی ایک ایسی حقیقت تھی جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا وہ محتاط رویہ، وہ نظریں جھکا کر بات کرنا اور اتنے برے حالات میں بھی اپنے خاندان کے لیے وفادار رہنا، یہ سب شہریار کے دل پر دستک دے رہا تھا۔ اینی وے، شہریار نے خود کو خیالات کے بھنور سے نکالا۔ تمہارا فیصلہ ہے، میں اس پر زور نہیں دے سکتا، لیکن یاد رکھنا، اگر کبھی بھی تمہیں لگے کہ پانی سر سے گزر رہا ہے یا تمہیں کسی بھی قسم کی مدد کی ضرورت ہو تو میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ ناٹ ایز اے باس بٹ ایز اے فرینڈ۔ زویا نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شکریہ سر، آپ نے میری بات سنی اور سمجھی، میرے لیے یہی کافی ہے۔ تم جا سکتی ہو، اپنا کام دھیان سے کرنا۔ شہریار نے فائل دوبارہ کھول لی۔ جی سر۔ زویا کرسی سے اٹھی اور مؤدبانہ انداز میں دروازے کی طرف بڑھی۔ جب وہ دروازہ کھول کر باہر نکل رہی تھی تو شہریار نے فائل سے نظریں ہٹا کر دوبارہ اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے سفید دوپٹے کا پلو دروازے کے ساتھ لہرایا اور وہ غائب ہو گئی۔ شہریار نے کرسی گھما کر شیشے کی دیوار سے باہر شہر کا منظر دیکھا۔ تم کیا چیز ہو زویا؟ وہ خود سے مخاطب ہوا۔ میں کبھی کسی کے معاملات میں نہیں الجھتا، کبھی کسی کے لیے اتنا نہیں سوچتا۔ پھر تمہاری تکلیف مجھے اپنی تکلیف کیوں لگ رہی ہے؟ تمہاری آنکھوں کا خوف مجھے بے چین کیوں کر رہا ہے؟ اسے احساس ہو رہا تھا کہ یہ صرف ہمدردی نہیں ہے، یہ کچھ اور تھا۔ وہ شہریار جسے پتھر دل کہا جاتا تھا، آج اس پتھر پر ایک معصوم سی لڑکی کے آنسوؤں نے دراڑ ڈال دی تھی۔ اسے زویا کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی، ہم احسان فراموش نہیں ہو سکتے۔
اسے لگا کہ اس رنگین اور مصنوعی دنیا میں اسے بالآخر کوئی ایسا انسان مل گیا ہے جو خالص ہے، جس کے لیے رشتے اور اقدار پیسے اور سکون سے زیادہ اہم ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو شہریار کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دوسری طرف زویا اپنے ڈیسک پر واپس آئی تو اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اسے لگا جیسے شہریار نے اس کے کاندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتار دیا ہے۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مغرور باس اتنا اچھا انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں شہریار کے لیے عزت اور بڑھ گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ عزت اور ہمدردی کا رشتہ بہت جلد ایک ایسے بندھن کی طرف بڑھنے والا ہے جو ان دونوں کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا، کیونکہ عشق کے بیج ہمیشہ ہمدرد کی زمین پر ہی بوئے جاتے ہیں۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، مگر شہریار کی دنیا میں جیسے ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ شہریار کو اس لڑکی میں ایک کشش محسوس ہوتی تھی، جسمانی خوبصورتی کی نہیں بلکہ روح کی خوبصورتی کی۔ اسے زویا کی آنکھوں میں چھپا وہ درد اپنی رگوں میں محسوس ہوتا تھا جو وہ دنیا سے چھپائے پھرتی تھی۔ اسے اب زویا کی فکر رہنے لگی تھی۔ یہ محبت تھی جو دھیرے دھیرے اس سخت مزاج باس کے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہی تھی۔ شام رات میں تبدیل ہو رہی تھی، چھٹی کا وقت ہو چکا تھا۔ زویا اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے تھکے ہوئے قدموں سے آفس سے نکلی اور سڑک کنارے بنے بس اسٹاپ کی طرف بڑھ گئی۔ وہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس نے بے چینی سے سڑک کی طرف دیکھا۔ بسوں میں بھیڑ کا یہ عالم تھا کہ تھل دھرنے کی جگہ نہیں تھی اور رکشہ کروانے کی استطاعت اس کی نہیں تھی۔ اچانک ایک سیاہ چمچماتی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ زویا نے چونک کر دیکھا، شیشہ نیچے ہوا تو اندر شہریار بیٹھا تھا۔ بیٹھو زویا، شہریار نے مختصر کہا۔ زویا سٹ پٹا گئی۔ نہیں سر، شکریہ، میں بس کا انتظار کر رہی ہوں، بس آتی ہی ہوگی۔ زویا، میں نے کہاں بیٹھو؟ شہریار کے لہجے میں نرمی تھی، مگر ایک ایسا حکم بھی جسے ٹالنا مشکل تھا۔ دیکھ نہیں رہی ہو رات ہو رہی ہے، مشکل ہی ہے کہ تمہیں کوئی سواری ملے، اور ویسے بھی مجھے اسی راستے پر جانا ہے، میں ڈراپ کر دوں گا۔ مگر سر، لوگ کیا کہیں گے؟ زویا نے جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو، جلدی بیٹھو، پیچھے ٹریفک جام ہو رہا ہے۔ شہریار نے دروازہ کھول دیا۔ زویا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر شہریار کے اصرار کے آگے ہار مان لی۔ وہ احتیاط سے اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی کے اندر کا ماحول انتہائی پرسکون اور معطر تھا۔ شہریار کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو نے زویا کے اعصاب کو پرسکون کر دیا۔ وہ کھڑکی کی طرف منہ کیے خاموش بیٹھی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ شہریار کبھی کبھار کھنکیوں سے اسے دیکھ لیتا۔ وہ آج کچھ فیصلہ کر کے آیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب مزید دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ زویا، شہریار نے اسے پکارا۔ جی سر۔ زویا نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں اب؟ مطلب ممانی کا رویہ؟ اس نے تمہید باندھی۔ زویا نے ایک سرد آہ بھری۔ ویسے ہی ہے سر، بلکہ اس دن کے بعد سے تو اور بھی سخت ہو گئی ہے، لیکن عادت ہو گئی ہے، اب زندگی گزارنی ہے تو برداشت تو کرنا پڑے گا نا۔ شہریار نے اچانک بریک لگائی کیونکہ سگنل سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور پوری طرح زویا کی طرف گھوما۔ کب تک برداشت کرو گی زویا؟ کب تک اسٹور روم میں گھٹ گھٹ کر جیو گی؟ زویا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شہریار کی آواز میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سر۔ راستہ ہے زویا، شہریار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن لہجہ مضبوط تھا۔ میں تمہیں اس زندگی سے نکالنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ عزت، وہ سکون اور وہ گھر دینا چاہتا ہوں جس کے لیے تم بنی ہو۔ زویا کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ شہریار کیا کہہ رہا ہے۔ سر، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شہریار نے گہرا سانس لیا۔ میں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا زویا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ زویا کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ شہریار، اس کا باس، شہریار کا اتنا بڑا بزنس ٹائکون اسے پروپوز کر رہا تھا۔ سر، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایک معمولی سی ورکر ہوں اور آپ، ہمارا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ جوڑ دلوں کا ہوتا ہے زویا، سٹیٹس کا نہیں۔ شہریار نے نرمی سے کہا۔ مجھے تمہاری سادگی، تمہاری شرافت اور تمہاری خودداری نے جیت لیا ہے۔
مجھے تم جیسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو میرے گھر کو گھر بنا سکے. بولو, کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ زویا کا چہرہ شرم سے گلنار ہو گیا. اس کے گالوں پر حیا کی سرخی پھیل گئی جس نے اس کے چہرے کو اور بھی حسین بنا دیا. اس نے گھبرا کر نظریں جھکا لی. دل خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیات میں ڈوبا ہوا تھا. وہ جو خود کو دنیا کی بدقسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی, آج اسے لگا جیسے قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہے. اس خاموشی کو میں کیا سمجھوں؟ شہریار نے مسکرا کر پوچھا. وہ اس کے چہرے پر پھیلنے والے رنگوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. وہ لڑکی جو ہمیشہ ڈری سہمی رہتی تھی آج شرما رہی تھی, اور یہ تبدیلی شہریار کو بہت بھلی لگ رہی تھی. زویا نے اپنی کامتی ہوئی انگلیوں کو آپس میں الجھایا اور بہت دھیمی آواز میں بولی, جو مشکل شہریار تک پہنچی. آپ امی سے بات کریں. یہ ایک جملہ اس کی رضامندی بھی تھی اور اس کی مشرقی اقدار کا ثبوت بھی. شہریار کا دل خوشی سے جھوم اٹھا. اس نے سوچا تھا کہ شاید وہ انکار کر دے گی یا ڈر جائے گی, لیکن اس نے کتنے وقار سے فیصلہ اپنے بھروسے پر چھوڑ دیا تھا. یعنی اگر امی مان گئی تو مس زویا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ شہریار نے شرارت سے پوچھا. زویا نے کوئی جواب نہیں دیا, بس اس کا سر مزید جھک گیا اور مسکراہٹ چھپانے کے لیے اس نے چہرہ کھڑکی کی طرف کر لیا. اسی لمحے گاڑی کی کھڑکی پر ٹھیک ٹھیک ہوئی. صاحب جی, باجی کے لیے گجرے لے لو, جوڑی سلامت رہے. شہریار نے چونک کر دیکھا. سگنل ابھی بھی بند تھا. ایک چھوٹا سا بچہ میلے کچلے کپڑوں میں ملبوس, ہاتھ میں موتیے کے تازہ اور خوشبودار گجرے لیے کھڑا تھا. وہ امید بھری نظروں سے شہریار کو دیکھ رہا تھا. عام طور پر شہریار ایسے فقیروں کو یا کچھ بیچنے والوں کو نظر انداز کر دیتا تھا یا بس پیسے دے دیتا تھا, لیکن آج دن کچھ اور تھا. آج اس کا دل بادشاہوں جیسا ہو رہا تھا. ادھر آؤ چھوٹے. شہریار نے شیشہ مزید نیچے کیا. اس نے پرس نکالا اور ایک بڑا سا نوٹ بچے کو تھمایا. یہ سارے دے دو. بچہ خوشی سے کھل اٹھا. اس نے جلدی سے گجروں کا ڈھیر شہریار کے ہاتھ میں تھمایا اور دعائیں دیتا ہوا بھاگ گیا. گاڑی میں موتیے کی بھینی بھینی خوشبو پھیل گئی. یہ خوشبو محبت کی پہلی خوشبو تھی. زویا حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی. شہریار نے گجروں میں سے ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور زویا کی طرف مڑا. ہاتھ آگے کرو. زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا. سر, یہ سر نہیں. شہریار, اس نے پیار سے تصحیح کی. اور ڈرو مت, اب یہ میرا حق ہے. لاؤ اپنا ہاتھ. زویا نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اپنا دھایا ہاتھ آگے بڑھایا. اس کی کلائی پتلی اور نازک تھی. شہریار نے بہت نرمی اور احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما. اس لمس نے دونوں کے وجود میں ایک کرنٹ سا دوڑا دیا. شہریار نے آہستہ سے وہ سفید موتی کے گجرے اس کی کلائی میں پہنا دیے. سفید پھول زویا کی کلائی پر سج گئے. بہت پیارے لگ رہے ہیں. شہریار نے اس کی کلائی کو نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا. زویا نے اپنی کلائی کو دیکھا, پھر شہریار کو. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ خوشی کے آنسو تھے. وہ زویا جسے ہمیشہ دھتکارا گیا, جسے منحوس کہا گیا, آج کسی شہزادے جیسی محبت کرنے والے نے اسے اتنا مان دیا تھا. اسے اپنی خوش بختی پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے, اور اگر آنکھ کھلی تو وہ واپس اسی اسٹور روم میں ہوگی. رو کیوں رہی ہو؟ شہریار گھبرا گیا. پسند نہیں آئے؟ زویا نے نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے آنسو صاف کیے. نہیں سر, بس مجھے یقین نہیں آ رہا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی اتنی خوشی بھی لائے گا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. شکر گزار تو مجھے ہونا چاہیے زویا کہ تم نے مجھے چن لیا. شہریار نے مسکرا کر کہا. تبھی سگنل سبز ہو گیا. پیچھے سے گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے. شہریار نے گاڑی گھیر میں ڈھالی اور آگے بڑھا دی. زویا بار بار اپنی کلائی میں پہنے گجروں کو دیکھ رہی تھی اور ان کی خوشبو کو سانسوں میں اتار رہی تھی. یہ صرف پھول نہیں تھے, یہ شہریار کا وعدہ تھا, ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا وعدہ. گاڑی کی رفتار تیز تھی, لیکن زویا کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو. باہر کی دنیا اب بھی وہی تھی, لیکن گاڑی کے اندر اور زویا کے دل کے اندر اب موسم بدل چکا تھا. وہاں اب محبت کی بارش ہو رہی تھی اور امید کے پھول کھل رہے تھے. اسے گھر کے قریب اتارتے ہوئے شہریار نے کہا, کل شام میں اپنی والدہ کو لے کر تمہارے گھر آؤں گا, تیار رہنا. زویا نے مسکرا کر سر ہلایا اور گاڑی سے اتر گئی. وہ جب اپنے گھر کی گلی میں چل رہی تھی تو اس کے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے. ممانی کا گھر وہی تھا, لیکن اب زویا کو اس کا ڈر نہیں تھا,
کیونکہ اب اس کے پاس شہریار کا نام تھا اور کلائی میں اس کی محبت کی نشانی۔ اس نے اپنے دوپٹے میں منہ چھپا کر گجروں کو چوما۔ شکریہ اللہ جی، بہت شکریہ، اس نے دل سے دعا کی۔